بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ورب زدني علما إياك نعبد وإياك نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني الحمد لله علم الصرف کا ہمارا علم النحو کا ہمارا 21واں سبق ہے، اور جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ مرکب اضافی جو ہے اس کی مختلف شکلیں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہیں تاکہ مختلف ترکیب میں مختلف انداز سے یہ آتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہو، ہمیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ترکیب کرنے میں، ترجمہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ٹھیک ہے، تو ان میں سے 5 ہم نے پڑھ لیے، اور آج انشاءاللہ بقیہ 5 جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلی قسم جو تھی مضاف ایک ہے، مضاف الیہ بھی ایک ہے، یہ بھی آپ کو میں نے بتا دی، غلام و زیدن عام جو ہے جو یہ ترتیب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری قسم جو ہے مضاف ایک ہو اور مضاف الیہ جو ہے وہ زیادہ ہو، مضاف الیہ کیا ہو؟ زیادہ ہو، یہ بھی جو ہے آپ کو بتا دی۔ ٹھیک ہے، جلد و کتاب استاذی جیدن، ترکیب بھی بتا دیا، ترجمہ بھی آپ کو کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ پھر آگے تیسرے نمبر پہ آپ کو بتایا کہ مضاف الیہ اس میں اشارہ ہو، مضاف تو ایک ہی ہوگا، اسم ہوگا، مضاف الیہ کیا ہوگا؟ اس میں اشارہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بھی آپ کو مثالیں جو ہے وہ آپ کو بتا دی تھی، ترجمہ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا تھا۔ قصر هذا الملک کبیر، اسی طرح نمبر 4 پہ مضاف الیہ اس میں موصول ہو، مضاف الیہ کیا ہو؟ اس میں موصول ہو، اس کا بھی ترکیب کرنے کا طریقہ بتا دیا تھا، ترجمہ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، غلام الذی جاءنی عالم۔ اسی طرح نمبر 5 میں ہم نے پڑھا کہ مضاف اسم ہو اور مضاف الیہ اپنی صفت کے ساتھ ہو، موصوف صفت ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس کی مثال بھی آپ کو بتا دی تھی، باب الصف الاول واسع۔ ٹھیک، ترجمہ بھی بتا دیا، اور اسی طرح ترکیب بھی آپ کو بتا دیں کہ کس طریقے سے ترجمہ کرنا ہے اور کس طریقے سے ترکیب کرنی ہے۔ تو آج ہم نمبر 6 جو ہے وہ بیان کریں گے۔ نمبر 6 کیا ہے؟ کہ مضاف اپنی صفت کے ساتھ ہو۔ پہلے تو ہم مضاف الیہ کی بات کر رہے تھے، اب مضاف کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی مضاف جو ہے اپنی صفت کے ساتھ ہو، مضاف کیا ہو؟ اپنی صفت کے ساتھ ہو۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ذکر کریں گے تو انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے کتابو، کتابو، ایک منٹ، کتابو، کتابو خالدین، یہ میرے ساتھ لکھتے بھی جائیں آپ نا، خالدین القدیم، القدیم، یہاں پہ نون بھی چھوٹا آنا چاہیے لیکن مجھے لکھنا نہیں آتا کیسے لکھتے ہیں اس پہ۔ کتاب خالدین القدیم موجود، موجود، کتاب خالدین، خالدین یہاں پہ نون آتا ہے، اس کے بعد خالدین القدیم موجود۔ ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے ہم جو ہے اس کی ترکیب بیان کریں گے۔ سب سے پہلے کیا بیان کرنی ہے ہم نے؟ ترکیب، سب سے پہلے ترکیب بیان کریں گے۔ کتاب مضاف، کتاب موصوف نہیں، کتاب مضاف، کتاب کیا ہے؟ مضاف، خالدین مضاف الیہ، اور پھر آگے ان دونوں کو ملانا ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف، مضاف مضاف الیہ مل کر کیا ہوں گے؟
موصوف القدیمی القدیم القدیم صفت. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کتاب و مضاف ہے، وہ ہے کہ القدیم یہ کتاب کی صفت ہے، کتاب موصوف ہے، القدیم یہ اس کی صفت ہے. القدیم یہ کیا ہے؟ اس کی صفت ہے. تو موصوف اپنی صفت کے ساتھ، موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر مبتدا اور موجود خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. یہ سب کو صحیح طرح واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ کتاب خالدین، خالدین القدیم موجود. یہاں پہ ایک چھوٹا سا نون میں ویسے لکھ بھی لیتا ہوں نشانی کے طور پہ، سائز چھوٹا کر لیتے ہیں. کتاب خالدین القدیم موجود. کتاب آواز آ رہی ہے؟ ذرا آواز کنفرم کر دیں. کتاب خالدین القدیم موجود. کتاب مضاف، کتاب مضاف، خالدین مضاف الیہ. خالدین کیا؟ مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف، موصوف. القدیم صفت، القدیم صفت، موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر مبتدا، موجود جو ہے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. تو یہاں پہ القدیم یہ مضاف کی صفت ہے، یہ مضاف کتابوں کی صفت ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی صفت ہے. جب یہاں پہ خالدین القدیم کر دیں گے تو پھر وہ دال کے نیچے جو دو زیر ہے وہ ختم ہو جائیں گے. ایک، ٹھیک ہے. خالدین القدیم موجود، کتاب خالدین القدیم موجود. اب اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہو؟ ترجمہ کیسے کرنا ہوتا ہے؟ ترجمہ کرنے کا طریقہ، ترجمہ کرنے کا طریقہ میں لکھ لیتا ہوں پہلے آپ کو تاکہ سمجھ میں آ جائے. سب سے پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے. سب سے پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے. یہاں پہ مضاف الیہ کیا ہے؟ خالد. مضاف الیہ کیا ہے؟ ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتے جائیں گے. خالد یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے اور پھر اس کے بعد مضاف کی صفت. مضاف کی صفت کیا ہے؟ مضاف کی صفت کا ترجمہ کریں گے. مضاف کی صفت کیا ہے؟ قدیم ہے. خالد کی قدیم پرانی، خالد کی پرانی. یہ مضاف کی صفت کا ترجمہ کر دیا اور پھر اس کے بعد کس کا کریں گے؟ مضاف کا ترجمہ کریں گے. مضاف کا ترجمہ کریں گے تو مبتدا کا ترجمہ مکمل ہو جائے گا. مبتدا کا ترجمہ مکمل ہو جائے گا. خالد کی پرانی کتاب، یہ مبتدا کا ترجمہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد خبر کا ترجمہ کریں گے. خبر کا ترجمہ کریں گے. پھر موجود خبر ہے، خالد کی پرانی کتاب موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے سامنے ترجمہ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، ترکیب بھی بتا دی. بتاؤ سب سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ایک اور مثال حل کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. ایک اور مثال حل کر کے
आगे इंशाल्लाह चलेंगे। मिरवाहा, मिरवाहा, मिरवाहा तर्जुमा आपको मालूम है आपको, ठीक है। मिरवाहा, मिरवाहतुल हुजरती, हुजरती, मिरवाहतुल हुजरती الكبيرة، 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 مروحة الحجرة الكبيرة جميلة، جميلة. ترکیب کیسے کریں گے؟ ترکیب، ترکیب بالکل آسان ہے، اب تو آپ کو آنی چاہیے۔ مروحہ مضاف، الحجرتی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف، الکبیرۃ صفت، موصوف اپنی صفت سے، اپنی صفت کے ساتھ مل کر مبتدا جمیلۃ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے کس کا ترجمہ کرتے ہیں؟ مضاف الیہ کا۔ مضاف الیہ یہاں پہ کیا ہے؟ الحجرہ، حجرہ کا معنی کیا ہے؟ کمرہ، کمرے کا، کمرے کا، پھر اس کے بعد کس کا ترجمہ کرتے ہیں؟ مضاف کی صفت کا، کمرے کا بڑا، پھر اس کے بعد مضاف کا ترجمہ کریں گے، پنکھا خوبصورت ہے۔ بھائی جواب دو، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو خلاصہ یہ ہوا، خلاصہ یہ ہوا کہ مضاف اپنی صفت کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اس کی ترکیب کیسے کرنی ہے، ترجمہ کیسے کرنا ہے، یہ دو مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھا دیا، دو مثالوں کے ذریعے سے آپ کو سمجھا دیا۔ مضاف اپنی صفت کے ساتھ ہو وہ آپ کو سمجھا دیا۔ اب آگے مضاف مضاف الیہ خبر کی شکل میں ہو، نمبر 7 میں کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ کیا ہو؟ خبر کی شکل میں، مضاف مضاف الیہ کیا ہو؟ خبر کی شکل میں، یہ آپ کو بتائیں گے۔ مضاف مضاف الیہ کیا ہو؟ خبر کی شکل میں، یعنی ترکیب میں وہ کیا بن جائے؟ خبر بن جائے۔ مشہور حدیث ہے، آپ میں سے اکثر کو معلوم بھی ہوگی، الدعاء، الدعاء مخ مخ العبادة، عبادة، الدعاء مخ العبادة، مغل نہیں، مخ العبادة۔ ترکیب کیسے کریں گے؟ ترکیب، الدعاء
الدعاء مبتدا، الدعاء مبتدا، ٹھیک ہے. ابھی تک جو ہے مضاف مضاف الیہ مبتدا میں آ رہا تھا، جتنی مثالیں ہم نے پڑھی مضاف مضاف الیہ کس میں آ رہا تھا؟ مبتدا کی شکل میں تھا. اب جو ہے خبر کی شکل میں مضاف مضاف الیہ آئے گا. الدعاء مبتدا، مخ مضاف، مخ مضاف، العبادتی مضاف الیہ، العبادتی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. دوبارہ میں بتانے لگا ہوں. الدعاء مبتدا، مخ مضاف، العبادت مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر. ابھی تک جو ہم مثالیں پڑھتے آ رہے تھے اس میں کیا تھا؟ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا. لیکن اب کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. تو یہ ہوا کہ مضاف مضاف الیہ خبر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ کیسے کریں گے اس کا؟ ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا اس کا؟ یہ بھی آپ سمجھ لیں. ترجمہ کرنے کا طریقہ، سب سے پہلے مبتدا کا ترجمہ کریں گے. سب سے پہلے مبتدا کا ترجمہ کریں گے. یہاں پہ مبتدا کیا ہے؟ دعا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے اور آخر میں مضاف کا ترجمہ کریں گے. تو الدعاء مخ العبادہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ دعا مضاف الیہ کیا ہے؟ العبادہ، عبادت کی، عبادت کی یا عبادت کا مغز ہے. کیا بنے گا؟ عبادت کی مغز ہے یا عبادت کا مغز ہے؟ الدعاء، یہ الدعاء میں ال شروع میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اور ال جو ہے اس کا قاعدہ آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر حروف شمسیہ آ جائیں گے تو لام جو ہے وہ سائلنٹ ہوگا. الدعاء. ٹھیک ہے. یہ الدعاء مخ العبادتی. یہ آپ کو ایک مثال دی، ایک اور مثال دے کے آگے نکلتے ہیں انشاءاللہ. سمپل سی آسان سی مثالیں میں بتا رہا ہوں نا تاکہ پریشانی نہ ہو. محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. ترکیب کیا کریں گے اس کی؟ ایک منٹ اگلے صفحے پہ. محمد رسول اللہ، محمد مبتدا نام ہے. ٹھیک ہے. رسول مضاف، رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے. ترجمہ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. محمد، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہے. ٹھیک ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ مضاف مضاف الیہ خبر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے.
ان دو مثالوں کا مقصد آپ کو کیا بتانا ہے کہ مضاف مضاف الیہ خبر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، مضاف مضاف الیہ خبر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ اب مضاف مضاف الیہ فاعل کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، مضاف مضاف الیہ کیا ہے؟ فاعل کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، مضاف مضاف الیہ فاعل کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ یہ مضاف مضاف الیہ کس کی شکل میں بھی آ سکتا ہے؟ فاعل کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ اس کی مشہور مثال، آسان اور عام فہم مثال ہے، جاء غلام، جاء غلام زید، جاء غلام زید۔ ترکیب کیسے کریں گے؟ اب یہاں پہ ابھی تک تو جملہ اسمیہ کی ترکیب آ رہی تھی، اب جملہ فعلیہ کی ترکیب ہم کریں گے۔ جاء فعل، جاء کیا ہے؟ جاء فعل، جاء فعل۔ آگے غلام مضاف، غلام مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل، مضاف مضاف الیہ مل کر یہاں پہ کیا بنا؟ فاعل۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ جاء فعل، غلام مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلی مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر مضاف کا، تو یہ فاعل کا ترجمہ مکمل ہو جائے گا، فاعل کا ترجمہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر فعل کا ترجمہ کریں گے، جیسے یہاں پہ زید مضاف الیہ ہے، زید کا غلام آ گیا، زید کا غلام آ گیا۔ آپ کو بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ یہ دونوں جو تھے یہ جملہ خبریہ کی قسمیں ہیں، یہ دونوں کیا ہے؟ جملہ خبریہ کی قسمیں ہیں، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ یہ ایک مثال ہو گئی، یہ کیا؟ یہ ایک مثال ہو گئی۔ اب ایک اور مثال آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں فاعل بننے کی۔ قرأ، قرأ ولد عاصم، قرأ ولد عاصم۔ ترکیب کیسے کریں گے؟ قرأ فعل، قرأ فعل، ولد مضاف، عاصم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر، مضاف مضاف الیہ مل کر جملہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل،
فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. قرأ ولد عاصم، مضاف الیہ کا پہلے ترجمہ کریں گے عاصم کے بیٹے یا بیٹی. ولد میں بیٹا بیٹی دونوں داخل ہوتا ہے. عاصم کے بچے یا بچی نے پڑھا. ٹھیک ہے، تو یہ کہ مضاف مضاف الیہ جو ہے فاعل کی شکل میں بھی ہوتا ہے. نمبر 7 کون سی قسم آئی کہ مضاف مضاف الیہ کس کی شکل میں بھی ہوتا ہے؟ فاعل کی شکل میں بھی ہوتا ہے. یہ آخری دو بھی پڑھ لیتے ہیں، آسان سے ہیں بالکل. جس طرح یہ فاعل کی شکل میں تھا، اسی طرح مضاف مضاف الیہ مفعول کی شکل میں بھی ہوتا ہے. مضاف مضاف الیہ کس کی شکل میں بھی ہوتا ہے؟ مفعول کی شکل میں بھی ہوتا ہے. جس طرح یہاں پہ فاعل بنا تھا تو یہ ترکیب میں مفعول بنے گا. ترکیب میں کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا. مثال آپ کے سامنے بیان کریں گے. رأیت 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 غلامہ 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 زید. اوپر ہم نے غلامو زیدین پڑھا تھا، یا غلامو غلامو کے اوپر پیش تھا. ٹھیک ہے، یہاں پہ غلامہ زیدین، یہاں پہ کیا ہے؟ زبر ہے. تو اس سے ایک بات معلوم ہوگی کہ فاعل جو ہوتا ہے اس کے اوپر پیش آئے گا، مفعول کے اوپر زبر آئے گا. ٹھیک ہے. رأیتو رأیتو کو فعل با فاعل کہیں گے. فعل با فاعل، کیونکہ رأیتو میں نے دیکھا، دیکھنے والا تاپشتو موجود ہے. فعل بھی اس کے اندر ہے، فاعل بھی ہے. تاپشتو اس کا فاعل ہے تو اس کو فعل با فاعل کہتے ہیں. انا ضمیر نہیں نکالنا، اس میں تاپشتو خود بخود ضمیر. رأیتو فعل با فاعل. واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کے علاوہ باقی جو 12 صیغے ہیں اس کو فعل با فاعل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. رأیتو فعل با فاعل. غلامہ غلامہ مضاف. زید مضاف الیہ. زید مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. تو اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ صرف فعل اور فاعل سے مل کے جملہ پورا ہو گیا. تو یہاں پہ فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ ترجمہ کیسے کریں گے اس کو آپ نے سمجھنا ہے. ترجمہ سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ کریں گے. سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ کریں گے. پھر اس کے بعد مضاف الیہ کا. مضاف الیہ کا مضاف الیہ کا پھر مضاف کا اور پھر فعل کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے. جیسے رأیت غلام زید، یہاں پہ فاعل کون ہے؟ میں نے. اور مضاف الیہ کون ہے؟ زید. میں نے زید کے. مضاف کون ہے؟ غلام. میں نے زید کے غلام کو. فعل کون ہے؟ رأیت دیکھا. میں نے زید کے غلام کو دیکھا. یہ ترجمہ کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے. ایک اور مثال بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، آسانی ہو جائے گی. غسلت 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 ثوبا.
ثوب المعلم. غسلت ثوب المعلم. تو یہ غسلت فعل با فاعل ہو گیا. غسلت فعل با فاعل، تا پیش تو اس کا فاعل ہو گیا. ثوب، ثوب مضاف، المعلم مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. ترجمہ پہلے فاعل کا کریں گے، میں نے، پھر مضاف الیہ کا، معلم کے، پھر مضاف کا، کپڑے، پھر فعل کا، دھو لیے. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آ گیا؟ مطلب مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بنے گا، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بنے گا. مرکب اضافی کی آخری صورت جو ہے، آخری شکل، وہ مجرور کی ہے. یہ مضاف مضاف الیہ مجرور کی شکل میں ہوں گے. مضاف مضاف الیہ کس کی شکل میں ہوں گی؟ مجرور کی شکل میں ہوں گے. بہت ہی آسان ہے. مررتو مشہور مثال ہے. مررتو بغلامی، بغلامی زید، زید. مررتو بغلامی زید. اب یہاں پہ ترکیب اس کے کیسے کریں گے؟ پہلے ترکیب ہم کر لیتے ہیں. یہ تھوڑی مختلف ہو جائے گی ترکیب اس کی، ٹھیک ہے؟ مررتو کی ترکیب تو آپ کو معلوم ہے. مررتو فعل با فاعل، فعل با فاعل، یہ تو آپ کو معلوم ہے. اب با حرف جار ہے. با کیا ہے؟ با حرف جار. اچھا، جہاں پہ بھی حرف جار آ جائے گا اس کا مجرور بھی ہوگا. جہاں پہ حرف جار ہوگا اس کا مجرور بھی ہوگا. با حرف جار ہو گیا. آگے غلامی، غلامی. یہ غلامی کے نیچے زیر پتہ ہے کیوں ہے؟ غلامی کے نیچے زیر کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ با حرف جار شروع میں ہے. با حرف جار شروع میں آ گیا، اس وجہ سے اس کے اوپر کیا ہے؟ زیر ہے. غلامی کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. ٹھیک ہے؟ با حرف جار کی وجہ سے. با حرف جار، غلامی مضاف. غلامی کیا ہے؟ مضاف. غلامی مضاف، زید مضاف الیہ. اب یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہو گیا. یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کیا ہو گیا؟ مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے؟ آپ کو بتایا تھا کہ مضاف مضاف الیہ مجرور کی شکل میں ہوگا. تو اب یہ جار مجرور مل کر، یہ نئی چیز ہے، جار مجرور مل کر یہ مرر تو فعل کے متعلق ہو جائے گا. مرر تو فعل کے متعلق ہو جائے گا. متعاقل نہیں، متعلق، متعلق ہو جائے گا. ابھی اتنا یاد رکھیں، آگے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. جار مجرور مل کر فعل کے متعلق ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ جار مجرور مل کر کسی نہ کسی چیز کے متعلق ہوں گے. کبھی وہ فعل ہوگا، کبھی اسم ہوگا، کبھی وہ جو ہے لفظوں میں موجود ہوگا، کبھی لفظوں میں موجود نہیں ہوگا. تو یہاں پہ ہم نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ جار مجرور مل کر مررتو کے فعل کے متعلق ہو جائیں گے. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. تو اس میں یہاں پہ نئی چیز آپ کے سامنے آ گئی کہ با حرف جار، غلام مضاف، زید مضاف الیہ. یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور بن گئے. گویا کہ مضاف مضاف الیہ مجرور کی شکل میں ہے. جار مجرور مل کر مرر تو فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا.
اب یہ ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں بھی سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ کریں گے. سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ. سب سے پہلے کس کا ترجمہ کریں گے؟ فاعل کا ترجمہ، پھر مضاف الیہ کا، اور پھر مضاف کا، پھر با حرف جار کا، اور پھر فعل کا ترجمہ کریں گے. تو مررت بغلام زید کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں زید کے غلام، میں زید کے غلام، با کا ترجمہ کریں کے پاس، مررت گزرا. ٹھیک ہے. میں زید کے غلام کے پاس گزرا. ٹھیک ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ مضاف مضاف الیہ مجرور کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. مضاف مضاف الیہ مجرور کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. جی، پاس سے گزرا، میں زید کے غلام کے پاس سے گزرا. ٹھیک ہے. تو یہ مضاف مضاف الیہ کی تقریباً 10 مختلف صورتیں جو ہیں، 10 مختلف شکلیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ ساری صورتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. تو ترکیب میں ان 10 شکلوں میں مضاف مضاف الیہ جو ہے آ سکتا ہے. تو ان کو آپ نے سمجھ لیا ہے. تو انشاءاللہ ان کو مزید بھی دیکھتے رہیں گے وقتاً فوقتاً. جب ترکیب میں، عبارت میں اس طرح کی کوئی بات آئیں گی تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھائی یہ 10 صورتوں میں کون سی صورت ہے. خلاصتاً ایک مرتبہ پڑھ لیتے. مضاف مضاف الیہ ایک ہو، مضاف ایک ہو، مضاف الیہ زیادہ ہو، یہ تو آسان عام فہم ہے. مضاف الیہ جو ہے اس میں اشارہ. نمبر 3 کیا ہے؟ مضاف الیہ اس میں اشارہ ہو. نمبر 4 مضاف الیہ اس میں موصول ہو. اور نمبر 5 مضاف الیہ اپنی صفت کے ساتھ ہو. نمبر 6 مضاف اپنی صفت کے ساتھ ہو. نمبر 7 مضاف مضاف الیہ خبر کی شکل میں ہو. نمبر 8 مضاف مضاف الیہ فاعل کی شکل میں ہو. نمبر 9 مضاف مضاف الیہ مفعول کی شکل میں ہو. نمبر 10 مضاف مضاف الیہ مجرور کی شکل میں ہو. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرہ. امید کرتا ہوں سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ نام یاد رکھ لیجئے گا. یہ نام کیا کر لیجئے گا؟ نام یاد رکھ لیجئے. کل انشاءاللہ مرکب توصیفی جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے. مرکب توصیفی کی وضاحت جو ہے مزید پڑھ لیں گے.